براہ راست آپ کو دکھائیں گے وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے سیاسی نقشے کی رونمائی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ آج پاکستان کا تاریخی دن ہے۔ آج ہم پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی کیبنٹ نے، کشمیری لیڈرشپ نے اور ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ نے بھی اس نئے نقشے کی تائید کی ہے۔ یہ جو نقشہ ہے جو ہم پاکستان کا پولیٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کا جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے۔ اور جو ہندوستان نے 5 اگست پچھلے سال ایک غاصبانہ اور غیر قانونی قدم اٹھایا تھا کشمیر میں، یہ اس کی نفی کرتا ہے۔ اور آج سے سارے پاکستان میں جو ہمارا آفیشل نقشہ ہوگا پاکستان کا، وہ یہ جو آج پاکستان کی کیبنٹ نے پاس کیا ہے۔ اب سے یہ اسکولوں میں، کالجز میں، انٹرنیشنلی یہ نقشہ آیا کرے گا ہمارا۔ اب میں چاہوں گا کہ ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی یہ آپ کو یہ جو نقشہ ہے جس میں جو چینجز ہوئے ہیں یہ اب آپ کے سامنے رکھیں۔ شاہ محمود قریشی۔ شکریہ وزیر اعظم۔ پوری قوم کو مبارکباد، خاص طور پہ وزیر اعظم آپ کو اور آپ کی حکومت کو مبارکباد میں دینا چاہوں گا کہ یہ اعزاز اللہ نے آپ کو دیا کہ ایڈمنسٹریٹو نقشے تو پاکستان کے پہلے بھی آتے رہے، 49 میں آیا، 76 میں آیا، لیکن پہلی مرتبہ قوم کے سامنے ایک ایسا نقشہ رکھا گیا جو ان کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے، جیسے آپ فرما چکے ہیں۔ اور یہ ہے وہ نقشہ جو بند کمروں کے اجلاسوں میں پاکستان اپنا موقف پیش کیا کرتا تھا، آج پوری قوم کے سامنے کھلے عام آپ کی حکومت اپنا موقف پیش کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سبز رنگ میں، یہ وہ علاقہ ہے جو کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ وہ علاقہ ہے جو متنازع ہے اور جس کا ہم حل تلاش کرنے کی پوری قوم خواہش بھی کرتی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے۔ ہندوستان نے 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد ایک نقشہ جاری کیا اور اس نقشے میں انہوں نے دنیا کے ساتھ ایک مذاق کیا، اپنی قوم کے ساتھ مذاق کیا کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اپنے علاقے میں سمو دیا، جو بالکل سلامتی کونسل کی قرارداد کے برعکس ہے۔ پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ ہم ان عزائم کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ متنازع ہے، حل طلب ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کا حل کشمیری اور پاکستانی لوگوں کی عین امنگوں کے مطابق، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے گا، جس کا وعدہ ہندوستان کر چکا ہے۔ اور اس نقشے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو یہاں درج کر دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک رائے شماری ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہونا ہے۔ ایک دوسری چیز جو اس نقشے نے واضح کی ہے وہ ہے پاکستان کا جو ہمارا جو موقف ہے اس کی اور وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں تک ایک لائن تھی اور آگے ایک ڈاٹڈ لائن دکھائی جاتی تھی، جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ جو جموں کشمیر ہے وہ ابھی اس میں ابہام ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل جو بارڈر ہے اس کو واضح طور پر یہاں
मेंशन कर दिया है और ये एक वाज़ेह तफरीक है कि ये इलाका जो हल तलब है और ये इलाका जो हिमाचल प्रदेश जो हिंदुस्तान का हिस्सा है उसमें वाज़ेह निशानदेही कर दी गई है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल एक जो मिलिट्री डिमार्केशन है, ये आपके सामने रेड डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है, माजी के नक्शों में ये यहाँ ख़त्म हो जाया करती थी। NJ 9842 जिसको कहती है यहाँ ख़त्म हो जाती थी। इस नक्शे में इसको बाकायदा जो आपका चीन का जो आपकी सरहद है उसके साथ मिला दिया गया है और इससे वाज़ेह कर दिया गया है कि सियाचिन कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ और जो उन्होंने वहाँ इल्लीगल ऑक्यूपेशन की हुई है उसको हम चैलेंज कर रही हैं और अपना राइट जो है इस इलाके पर क्लेम कर रही हैं। तीसरी चीज़ जो इस नक्शे में बड़ी वाज़ेह होती है और हमारे दो तरफ़ा मज़ाकरात में वो हल तलब रही, मज़ाकरात का हिस्सा रहा, और वो है साउथ। आप आ जाइए यहाँ, सर क्रीक का इशू हिंदुस्तान के साथ चलता रहा है हमारा। सर क्रीक में हिंदुस्तान जो दावा करता था हमने इस नक्शे में उसकी नफ़ी कर दी है और हमने कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, जो हमारा जो सरहद है वो ईस्ट ऑफ द बैंक, ईस्टर्न बैंक की तरफ है और हिंदुस्तान का मौक़िफ़ था कि ये वेस्ट की तरफ जाती है। बज़ाहिर तो वो देखने में मामूली चीज़ लगती थी, लेकिन अगर आप इसके आप असरात देखें तो हिंदुस्तान बड़ी चालाकी से पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो कि कई सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित हड़प करने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान ने इस वजाहत से कह दिया कि हरगिज़ नहीं, हमारा ये मौक़िफ़ है और हमने मौक़िफ़ को नक्शे में परो दिया है। इसी तरह आप आगे देखें कि पहले जो यहाँ फाटा का इलाका था, ज़ाहिर होता था फाटा लिखा जाता था, अब क्योंकि फैसला हो गया और वो फाटा का इलाका, अर्स्टवाइल फाटा का इलाका अब खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो गया है, तो अब उसको खैबर पख्तूनख्वा सूबे का हिस्सा दिखाया गया है और ये भी जो है, ये भी जो तिश्तगी है वो दूर हो गई है और अफ़गान की सरहद जो है वो वाज़ेह आपको यहाँ दिखाई दे रही है। फिर एक और चीज़ आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ मेंशन किया गया है अनडिफाइंड फ्रंटियर। ये वो इलाका है, अभी आपने देखा कि अभी स्टैंड ऑफ हुआ चीन और हिंदुस्तान के दरमियान, उनका तनाज़ा आज से नहीं काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। पाकिस्तान का भी इस पर एक मौक़िफ़ रहा है। इसकी यहाँ हमने वजाहत कर दी है और मशावरत के बाद हमने वजाहत कर दी है कि जब ये कश्मीर का फैसला होगा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक, तो उस वक्त की जो सॉवरेन स्टेट्स हैं वो इसको हल करेंगी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हल करेगा। अब ये जो हमने जो नक्शे पे चीज़ें शो की हैं इसकी वजाहत आप ये देखें, एनोटेशंस हैं हमने यहाँ नक्शे में डाल दी हैं। जो कोई अबहाम या उसको मिसकंस्ट्रू करने की कोशिश करता है तो वो भी ना कर सके। खुशाइन बात यह है कि आज पूरी कौम इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप पर मुत्तफिक है। वज़ीर आज़म ने आज काबीना को एतमाद में लिया और काबीना ने इस नक्शे को इंडोर्स किया है। कश्मीर की क़यादत को एतमाद में लिया गया और कश्मीर की क़यादत ने कल इस नक्शे को पूरी और उस इतना बड़ा कदम है इस नक्शे में वाज़ेह पैगाम। शाह महमूद कुरैशी, मैं फिर से वाज़ेह कर दूं
کہ کشمیر کا صرف ایک حل ہے، اور وہ حل ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے اندر، جو واضح طور پہ کشمیر وہ قوم کو مبارک ہو، آج ایک تاریخی دن ہے۔ شکریہ شاہ محمود قریشی۔ میں پھر سے واضح کر دوں کہ کشمیر کا صرف ایک حل ہے، اور وہ حل ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے اندر، جو واضح طور پہ کشمیر کے لوگوں کو وہ رائٹ دیتی ہے، ان کا حق ہے کہ وہ ایک ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے۔ یہ جو ان کا رائٹ تھا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، جو ورلڈ کمیونٹی نے ان کو دیا تھا، وہ ابھی تک نہیں ملا، اور ہم واضح طور پہ ساری دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا صرف وہی حال ہے۔ کوئی اور کوشش کی جائے گی جس طرح ہندوستان نے کیا 5 اگست کو، جو انہوں نے ظلم کیا، پہلے سے ظلم کرتے آ رہے تھے، لیکن قانونی طور پہ ان کا آرٹیکل 370 ختم کر کے ان کا سٹیٹس ختم کیا۔ اب ان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں باہر سے لوگ لا کے سیٹل کریں تاکہ کشمیری اپنے علاقے کے اندر اقلیت بن جائیں، مائنورٹی بن جائیں۔ اس سے کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، حل ایک ہی ہے، اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ ہماری گورنمنٹ ہر فورم کے اوپر یہ کہے گی کہ یہ اگر آپ نے کشمیر کا حل کرنا ہے تو وہ جو دنیا نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت۔ میں آخر میں آپ سب کو پھر سے مبارک دیتا ہوں۔ میں آج بڑا خوش ہوں۔ یہ ایک اتنی دیر سے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم کشمیر کا سنتے آئے ہیں، اور امید لگائی لوگوں نے کہ یہ ان کو کب انصاف ملے گا، کب ان کو حق ملے گا، اور کب کشمیر پاکستان کے ساتھ آئے گا۔ یہ جو نقشہ بنا ہے، یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میرا زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچنے سے پہلے ایک انسان اپنے ذہن میں وہ تصور کرتا ہے کہ وہ جا کدھر رہا ہے۔ میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا، 9 سال کی عمر سے فیصلہ کیا کرکٹر بننا ہے، تصور کرتا تھا ٹیسٹ کرکٹر بننا، پھر ایک جدوجہد کی اس کے لیے، پھر اللہ نے وہ پہنچایا، پھر جو بھی منزل، آل راؤنڈر دنیا کا بیسٹ بننا ہے، پاکستان نے ورلڈ کپ جیتنا ہے، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، نمل یونیورسٹی بنانا ہے، تحریک انصاف کو ایک دن اس ملک کی قیادت پہ لے کے آنا ہے۔ یہ سارا پہلا انسان ذہن میں سوچتا ہے، جس طرح انسان ذہن میں سوچتا تھا میں نے چاند پہ پہنچنا ہے، تو سب لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے، اور ہم پاکستانیوں کو، ہمارے جو شروع سے ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، انشاءاللہ یہ جو میپ ہے یہ ایک پہلا قدم ہے، اور ہم پوری پولیٹیکل جدوجہد کریں گے۔ ہم ملٹری سلوشنز میں نہیں مانتے، ہم پولیٹیکل سلوشنز میں مانتے ہیں۔ ہم جس طرح میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کو ہم بار بار یاد کروائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جو آپ نے پورا نہیں کیا، اور انشاءاللہ یہ ہماری جدوجہد رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی، جب تک میں زندہ ہوں رہے گی۔ سارے پاکستانی اس کے لیے جدوجہد کریں، جس طرح کہ کشمیر کے لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے، اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس منزل پہ ایک دن پہنچ جائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک ایک روز ضرور پہنچیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اظہار خیال کر رہے تھے پاکستان کے سیاسی نقشے کی تقریب رونمائی سے۔ انہوں نے پوری قوم کو اس نئے نقشے کی رونمائی پر مبارکباد دی ہے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ یہ نقشہ پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی یہاں پر موجود تھے، اس نقشے کی ڈیٹیل شیئر کر رہے تھے۔ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے تھے، اس کی تفصیل آنے والے بلیٹنز میں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔